آج المقابلہ کی نبی سیریز میں ہم ایک ایسے نبی کی بات کریں گے جس نے ہزاروں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا۔ جب بھی مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں فوراً حضرت عیسیٰ کا نام آتا ہے، مگر یہ نبی حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت حزقیل ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے پہلے یہی معجزہ دیکھا تھا۔ مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس نبی کا نام اسلام میں ڈائریکٹ نہیں آیا، مگر یہودیت میں یہ ایک بہت ہی اہم نام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، حتیٰ کہ عہد نامہ قدیم میں ان کے نام سے ایک مکمل کتاب بھی موجود ہے جسے صحیفہ حزقیل یعنی بک آف ایزکل کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ان کی نبوت اور ان کے خوابوں یعنی رویا سے متعلق تفصیلات ملتی ہیں، اور بائبل کے مطابق وہ صرف ایک نبی ہی نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے ایک کاہن یعنی پریسٹ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کتاب میں خدا نے انہیں تقریباً 90 مرتبہ سن آف مین یعنی انسان کے بیٹے کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حضرت حزقیل کے متعلق ہمیں تینوں الہامی مذاہب میں کیا تفصیلات ملتی ہیں۔ تو حضرت حزقیل، جنہیں عہد نامہ قدیم میں ایسکل کہا گیا ہے، کے متعلق سب سے کم تفصیلات اسلام میں اور سب سے زیادہ تفصیلات یہودیت میں ملتی ہیں۔ ایسکل کا عبرانی زبان میں مطلب ہے خدا کی طاقت۔ ان کی نبوت کا زمانہ تقریباً 6 سے 7 صدی قبل مسیح کا سمجھا جاتا ہے، جس میں ان کی نبوت کا آغاز خاص طور پر تقریباً 593 قبل مسیح کے آس پاس مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حزقیل کا نام اسلام میں قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 243 میں ایک واقعے کا ذکر ہے جسے اس طرح بیان کیا گیا ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟ پھر اللہ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ابن کثیر، طبری اور قرطبی کے مطابق یہ واقعہ حضرت حزقیل سے منسوب ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ داوردان نامی بستی کے لوگ تھے جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اور حضرت حزقیل کی دعا سے اللہ نے انہیں زندہ کیا تھا۔ البتہ قرآن میں ان کا نام نہ ہونے کی وجہ سے مفسرین اسے یقینی طور پر بیان کرنے کی بجائے ایک روایتی نسبت قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت حضرت عزیر کے متعلق ہے یا حضرت حزقیل کے متعلق، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259۔ قرآنی تفاسیر میں حزقیل کے متعلق بس اتنا ہی اشارہ ملتا ہے، لیکن یہودی روایات اور عبرانی بائبل، جسے تناخ کہتے ہیں، میں حضرت حزقیل کے نام کی باقاعدہ ایک کتاب موجود ہے جسے بک آف ایسکل کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی میں بھی انہیں ایک ایسے نبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے مستقبل میں مردہ قوم کے اٹھنے اور نیو کانونٹ یعنی نئے عہد نامہ کی خبر دی تھی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا انسانوں کو ایک نیا دل اور ایک نئی روح عطا کرے گا۔ تو اب چلتے ہیں حضرت حزقیل کی کہانی کی طرف۔ حضرت حزقیل کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس دور میں جانا پڑے گا جب بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر نافرمانیوں کے راستے پر چلنے لگے، بت پرستی اور اخلاقی جرائم عام ہونے لگے۔ اس وقت میں ہی بنی اسرائیل کے ساتھ دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے تاریخ میں اپنی انتہائی اہم جگہ بنائی۔ پہلا واقعہ تو بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ تھا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر 3 حملے کیے۔ پہلا حملہ 605 قبل مسیح، دوسرا 597 قبل مسیح، اور تیسرا ہولناک حملہ 586 قبل مسیح میں ہوا، جس میں یروشلم اور ہیکل تباہ ہوئے اور یہاں مرکزی سیاسی قیادت کا فقدان ہو گیا۔ بخت نصر ایک عذاب کی طرح بنی اسرائیل پر چھا گیا۔ پہلے حملے میں اس نے بنی اسرائیل کے اہم آدمی اور نوجوانوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان قید ہونے والوں میں حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ البتہ بخت نصر کا دوسرا حملہ وہ تھا جس میں حضرت حزقیل بھی اس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ یہ جلا وطنی 597 قبل مسیح میں ہوئی،
اور اس کے کچھ سال بعد 593 قبل مسیح میں نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب حزقیل کو بعض روایات کے مطابق نہر کبار کے کنارے پر قیدی رکھا گیا اور وہیں انہیں نبوت اور خواب ملے، اور اس طرح 597 قبل مسیح میں بخت نصر کا دوسرا حملہ اور اس میں حزقیل کی گرفتاری کے بعد نبوت ملنا دو ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی دی۔ نہر کبار کے کنارے پر حضرت حزقیل کو بہت سے بنی اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ عام تصور یہ ہے کہ قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا، مگر اصل میں ان قیدیوں کو زنجیروں میں نہیں جکڑا جاتا تھا، بلکہ انہیں خاص بستیوں میں بسایا گیا جہاں وہ اپنے روزگار کے لیے کھیتی باڑی یا تجارت کر سکتے تھے، اور ان کے مذہبی رہنما بھی موجود تھے، یعنی وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے۔ حضرت حزقیل جو کہ پہلے ہی اپنی قوم کو نافرمانیوں سے منع کرتے تھے، یہاں آ کر انہیں باقاعدہ نبوت سے نوازا گیا اور انہیں مختلف خواب نظر آئے، جن میں سے 5 اہم رویا یعنی خواب بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اس دوران انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے کئی عجیب علامتی حرکات یعنی سمبولک ایکٹس بھی کیے، جیسے ایک کروٹ پر لیٹنا، ماڈل شہر بنانا اور سامان باندھ کر نقل مکانی کا ڈرامائی اظہار کرنا۔ حضرت حزقیل کے خوابوں میں پہلا خواب 4 جانداروں کا خواب کہلاتا ہے اور بک آف حزقیل کے چیپٹر 1 میں ہے۔ اس کے مطابق ایک بادل میں آگ تھی اور اس پہ 4 جاندار تھے، اور ہر جاندار کے 4 چہرے تھے اور 4 ہی پر تھے، اور ہر جاندار کے ساتھ ایک پہیا تھا اور پہیے میں بھی ایک پہیا تھا، یعنی ویل ان ویل، یعنی اس پہیے کو مڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہر طرف حرکت کر سکتا تھا، اور جانداروں کے اوپر صاف کرسٹل جیسا آسمان جس پر ایک تخت تھا۔ اس تخت پر ایک ہستی تھی جو خداوند کے جلال کی شبیہ تھی، یہودی اور عیسائی۔ اس خواب کی مختلف تشریحات کرتے ہیں جو کہ عقل سے روحانیت تک کے سفر، اور بعض اوقات اسے 4 اناجیل یعنی گوسپلز کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ حزقیل کے دوسرے خواب میں دکھایا گیا کہ ہیکل میں بت پرستی ہو رہی ہے۔ تیسرے خواب میں یروشلم پر آنے والی تباہی دکھائی گئی جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ اسی خواب کے سلسلے میں حزقیل کی اہلیہ کا قصہ بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی محبوب اہلیہ وفات پا جائیں گی، جنہیں بائبل میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دی لائٹ آف یور آئیز کہا گیا ہے، مگر حزقیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ماتم نہ کریں اور نوحہ نہ کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے ایک پیغام تھا کہ یروشلم کی تباہی سے لوگ صدمے میں آ جائیں گے، مگر وہ ماتم نہ کریں۔ حضرت حزقیل کا چوتھا خواب یا رویا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کا ذکر بک آف حزقیل کے چیپٹر 37 میں ملتا ہے۔ اس خواب میں حزقیل کو ایک ایسی وادی میں لے جایا گیا جو انتہائی وسیع تھی اور مکمل طور پر خشک انسانی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بائبل کے علماء کے مطابق یہ ایک علامتی رویا تھا جو بنی اسرائیل کی قومی اور روحانی بحالی کو ظاہر کرتا تھا، جبکہ بعض اسلامی مفسرین اسے حقیقی مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ مانتے ہیں، جو سورہ بقرہ کی آیت 243 میں آیا ہے۔ حزقیل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور جب حزقیل نے لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ کے حکم سے وہ سب ہڈیاں جڑنے لگیں، ڈھانچے بنے اور گوشت آیا، اور پھر جلد بھی آ گئی، مگر ابھی وہ بے جان تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا تو اس میں روح بھی آ گئی اور وہ سب زندہ ہو گئے۔ یہودی روایات کے مطابق یہ ایک علامتی پیغام تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم جو مردہ ہو چکی ہے ایک دفعہ پھر جی اٹھے گی۔ اس کے بعد حضرت حزقیل کا آخری خواب ہیکل کا خواب کہلاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر نیا ہیکل بنے گا اور عبادت کا نظام جاری ہوگا۔ یہ خواب حزقیل کے سب سے لمبے خوابوں میں سے ایک ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کے باب 38 اور 39 میں گوگ اینڈ ماگوگ یعنی یاجوج ماجوج کا بھی بہت اہم، مشہور اور تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت حزقیل نے اپنے خوابوں کے ذریعے ایک مردہ قوم کو امید دلائی، انہیں اپنے مذہب سے جوڑے رکھا اور ان کی واپسی کی امید کو زندہ رکھا، اس لیے انہیں ایک اہم نبی کی حیثیت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے آخری حصے میں مستقبل کے ہیکل
عبادت کے نظام، زمین کی تقسیم اور بنی اسرائیل کی بحالی کے بارے میں تفصیلی بیانات ملتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق حضرت حزقیل نے تقریباً 50 سے 70 سال کی عمر پائی، بابل میں اسیر ہوئے اور وہیں وفات پائی، اور بعض غیر مستند روایات کے مطابق عراق کے شہر الکفل میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔